बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला के ज़िक्र के बारे में, अल्लाह ताला की याद के बारे में और अल्लाह ताला के अस्मा के बारे में। इसके हवाले से जो चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा उसे हम कहते हैं लेबलिंग टेक्निक, कि आप अल्लाह ताला के अस्मा को पढ़कर उससे कैसे वो याद अपने वजूद में डेवलप कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए से ना सिर्फ़ आपको ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो बल्कि ज़िंदगी को समझने में भी आसानी हो जाए। ज़िंदगी को समझने का मतलब ये कि एक वजूद वो जो मैं हूँ और एक वजूद वो कायनात जो मेरे इर्द गिर्द है, वो लोग जो मेरे इर्द गिर्द हैं, वो अफ़ाल या वो काम जो मैं कर रहा हूँ, इन सब के हवाले से अल्लाह ताला के अस्मा को हम कैसे याद कर सकते हैं, कैसे अल्लाह ताला के अस्मा को दोहरा के अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं और फिर अपने फ़िक्री जहत में कैसे लेबल कर सकते हैं पूरी कायनात को अल्लाह ताला के अस्मा के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से ना सिर्फ मुझे फ़ायदा होगा बल्कि आपको भी इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। दुनिया भर में माइंडफुलनेस के नाम से सेमिनार्स होते हैं, लोग इसकी तरफ तवज्जो दिलाते हैं। दुनिया भर में मेडिटेशन के हवाले से, योगा के हवाले से, मुराकबात के हवाले से बहुत गुफ्तगू होती है। आज हम ना मेडिटेशन की बात करेंगे, ना मुराकबा की, ना योगा की, ना माइंडफुलनेस की। हम बात करेंगे अल्लाह ताला के अस्मा की, कि अगर ये अस्माए ग्रामी जो अल्लाह ताला के हैं इन पे हम गौर करें तो हमें कैसे ये चारों चीज़ें ख़ुद ब खुद नसीब हो सकती हैं। हम माइंडफुलनेस को भी अचीव कर लेंगे, मेडिटेशन को भी, और ये जो बाकी सब चीज़ें योगा या इस तरह की चीज़ों से जो फ़वाइद हासिल होते हैं वो किस तरह हम अल्लाह ताला के सिर्फ़ अस्मा के तज़क्कुर और उसके सिर्फ़ ज़िक्र और उसकी सिर्फ़ याद से हासिल कर सकते हैं, जिसकी तरफ कुरान मजीद बार बार इशारा फरमाता है। अल्लाह ताला ने अपनी याद को कसरत से करने का हुक्म दिया, इसकी तरफ बार बार तवज्जो दिलाई। आखिर इसकी क्या वजह है, इसी पे हम आज गौर करेंगे इस वीडियो में। अल्लाह ताला की जो याद है, अल्लाह ताला के जो अस्मा हैं, अगर हम कभी इस पे गौर करें तो आप महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला के इस्म बहुत गहरे मानी रखते हैं। यानी कि जैसे अल्लाह ताला का एक इस्म है अल कादिर, कि अल्लाह ताला कुदरत रखने वाले हैं, अल्लाह ताला कदीर हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, या कादिरुन या कदीरुन, ए कदीर ए कादिर। जब हम इस बात पर गौर करते हैं, इस लफ्ज़ पर गौर करते हैं और अल्लाह ताला की कुदरत के हवाले से अपने वजूद को और इस कायनात को देखते हैं तो हमारे जहन में एक शऊरी तरतीब के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम इस इस्म के हवाले से देखना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम देखना शुरू करते हैं तो ये कायनात अपने मानी और अपने मफाहीम हमारे साथ ख़ुद शेयर करती नज़र आती है, ख़ुद खोलती नज़र आती है। यानी अगर हम ये देखें कि हम खाते हैं, हम सोते हैं, हम सांस लेते हैं, ये सब कैसे जारी है, तो हम इसको लेबल कर सकते हैं कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है। क्योंकि ईमान के बाद आपका साथ ही यकीन चूँकि अल्लाह पर होता है तो आप अल्लाह ताला के इस्म को लेबल करना शुरू करते हैं अपनी ज़ात के हवाले से। हम जो काम कर रहे होते हैं वो कामों में आसानी होती है, किसी काम में हमें नफ़ा होता है, किसी काम में हमें नुकसान होता है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह अन्नाफ़े अद्दार है, नुकसान भी उसकी जानिब से है और नफ़ा भी उसी की जानिब से, हमें उसको मंसूब करने में आसानी होती है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द की कायनात है उसमें जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं वो किस तरह से रिस्क हमारे साथ बांट रहे हैं कि आपको पता भी नहीं है। और एक क्लाइंट आपके पास आता है, एक ग्राहक आपके पास आता है और वो आपसे अपनी मुश्किल बताता है या अपनी ज़रूरत बताता है और आप उसकी ज़रूरत को हल करते हैं और आपको पैसे मिल जाते हैं। जैसे ऐसा महसूस होता है जैसे ख़याल की सूरत में रिस्क जो है वो लोगों के ऊपर उतर रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला की जो सिफ़त रज़ाकियत है वो आपके साथ, आपको पूरी तरीके के साथ ये मौका देती है कि आप उस इवेंट को, उस फेल को लेबल कर सकते हैं कि ये अल्लाह ताला का इस्म यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से अल्लाह ताला के मुख्तलिफ़ अस्मा जो कुरान मजीद में बारहा मुख्तलिफ़ जगहों पे जिनका तज़किरा हुआ, अगर हम उनको गौर करें और साथ पढ़ें तो पढ़ने से दो काम होंगे। अगर हम उन्हें पढ़ते जाएंगे किसी एक इस्म को तो उससे हमारे दिल में अल्लाह ताला की याद गहरी होती जाएगी। याद गहरी होते जाने से जो फ़ायदा होता है वो ये कि जब आप अल्लाह का इस्म पढ़ते हैं और उसे याद रखते हैं तो ऑटोमेटिकली खैर की तरफ रुझान बढ़ता है और शर से आप बच जाते हैं। जैसे ये होता है तो इसी को तज़किया कहते हैं। तज़किया का मतलब होता है मुज़क्की हो जाना, पाक हो जाना। जब आपका मुस्तकिल ध्यान, आपका सारा ज्ञान, आपकी सारी तवज्जो मरकूज़ रहेगी
خیر کی جانب، تو نیچرلی اس سے آپ کے نفس کو اور آپ کے وجود کو جو سب سے پہلا اور بڑا فائدہ ملے گا وہ یہ کہ آپ پاکیزگی محسوس کریں گے اپنے اندر، خیر محسوس کریں گے اپنے اندر، اطمینان محسوس کریں گے اپنے اندر، اور خیر پر قائم رہتے ہوئے شر سے خود بخود کراہت کھانے لگیں گے. آپ کو شر یا برے کاموں کی طرف جاتے ہوئے کراہت محسوس ہوگی. اسی کو وجودی سطح پہ ہم کہتے ہیں تزکیہ. تو سب سے پہلا فائدہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کو یاد کرنے سے، بار بار دہرانے سے، اور اس کو تسبیح کرنے سے یا اس کا ذکر کرنے سے، اس کی یاد رکھنے سے جو آپ کو حاصل ہوتا ہے، وہ ہیومن لیول پہ جو ایڈوانٹیج ہے دیٹ از کالڈ تزکیہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا اہم کام ہے. انبیاء کرام جو ہیں وہ تزکیہ کے لیے بھی تشریف لائے، جنہوں نے لوگوں کا تزکیہ کیا. تو تزکیہ کا جو نیچرل ایک فینومینن جو آپ فوراً جس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی اور اسماء گرامی کو پڑھنا. تو لیبلنگ ٹیکنیک جو ہے وہ جیسے ہی آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا اسم پڑھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں اس سے ریلیونٹ اللہ تعالیٰ کا کون سا اسم ہے جو کہیں اس وقت آپریٹیو نہ ہو. جیسے ہی توجہ آپ کی اس پہ جاتی ہے تو ساتھ ہی آپ اس کام کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا دیتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور ملکیت ماننا شروع کر دیتے ہیں. جیسے میں نے یہ بتایا کہ جیسے ایک گاہک نے آپ سے کوئی ضرورت بتائی، آپ نے اس کی ضرورت پوری کی، اس نے آپ کو پیسے دے دیا، اس سے آپ کی ضرورت پوری ہو گئی. تو ایک کام یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے اپنی ایبلٹی پہ یہ پیسہ کما لیا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ شکر کریں اور کہیں کہ رازق ذات صرف اللہ کی ہے. میں اس ایونٹ کو لیبل کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کی صفت اس وقت آپریٹیو تھی اور اس نے مجھے یہ رزق جو ہے پہنچا دیا ہے. تو یہ کرنے سے فوراً کیا ہوگا، آپ کا ایمان جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. افعال الہیہ جو ہیں جتنے بھی وہ آپ کو محسوس ہونے لگیں گے. آپ اپنے فعل کو خیر پر مانتے ہی اس فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیں گے، اور صفت رزاقیت جو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اور پیچھے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ کا یقین جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ کائنات کا مطالعہ کریں گے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ گریویٹیشن ہے، اور وہ گریوٹی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ اگر آپ سے کوئی چیز گرتی ہے تو زمین اسے کھینچ لیتی ہے. تو اگر آپ صرف سائنس تک محدود رہیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ یس، ایک ریلیشن شپ مجھے پتہ لگ گیا کہ جب کوئی چیز چھوڑی جائے تو وہ زمین کی طرف جاتی ہے، اینڈ دس از کالڈ گریوٹی. اوکے فائن، آئی ایم گڈ ود اٹ. لیکن یہاں آپ محدود ہو گئے ہیں، آپ رک گئے ہیں، کیونکہ سائنس نے جو چیز آپ کو بتائی ہے دس از کالڈ ریلیشن شپ بٹوین ٹو تھنگس. گریوٹی آپ کو ریلیشن میں بتا رہی ہے. ریالٹی کیا ہے وہ آپ کو ابھی تک اس چیز کا معلوم نہیں ہو پایا کہ یہ ریالٹی کیا ہے. وہاں آپ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کیونکہ اللہ کا نام القادر ہے، اللہ القدیر ہے. تو آپ اس کو جیسے ہی لیبل کریں گے تو یہ اللہ کی قدرت کو جیسے ہی آپ مانیں گے تو ساتھ ہی لیبلنگ شروع ہو جائے گی، اور یونیورس کے اندر موجود اس ایونٹ کو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیں گے، جس سے پھر کیا ہوگا، آپ کا ایمان بھی بڑھے گا اور آپ کا یقین بھی بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے. اسی طرح سے کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو آپ کے ارد گرد آپ کو سلامتی پہنچا رہی ہیں، آپ کی حفاظت کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، جیسے المہیمن ہے کہ اللہ تعالیٰ محافظ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام یا سلامن ہے، صفاتی نام. تو جیسے ہی کوئی آپ کو سلامتی کا کام ہو، آپ کے ساتھ آپ کو سلامتی یا حفاظت محسوس ہو، تو آپ بجائے یہ کہنے کے کہ میرے گارڈز مجھے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، میرے گارڈز مجھے پروٹیکشن دے رہے ہیں، چوکیدار مجھے پروٹیکشن دے رہا ہے، پولیس مجھے پروٹیکشن دے رہی ہے، آرمی مجھے پروٹیکشن دے رہی ہے، آپ ساتھ ہی یہ کہیں گے کہ یہ سب نظام جو ہے بے شک یہ انسانی روپ میں ہو رہا ہے، لیکن اصل میں میری حفاظت جو ہے اور اس حفاظت کا یہ سارا نظام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ارد گرد مرتب کیا ہے، اور بے شک مہیمن ذات وہی ہے. تو آپ حفاظت بے شک انسانی روپ میں آپ کے ارد گرد ہو رہی ہوگی، لیکن آپ اسے لیبل کر دیں گے کہ یہ انسان نہیں مجھے حفاظت دے رہے، بلکہ یہ حفاظتی انسانوں کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے میرے ارد گرد مرتب کیا، اور اصل میں مہیمن تو وہی ہے، نگہبان تو وہی ہے، حفیظ تو وہی ہے، حفاظت کرنے والا وہی ہے. تو لیبلنگ ٹیکنیک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے وجود کو بھی دیکھیں اور اپنی کائنات جو ارد گرد پھیلی ہے اس کو بھی دیکھیں. اور میں نے چند اسماء گرامی کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی بہت زیادہ ہیں. جیسے جبار ہے، اکثر اوقات ہم جبار کا مطلب خدا نخواستہ یہ کر لیتے ہیں جبر کرنے والا. جبر جو ہے وہ صرف انسان کے اوپر ظلم کی شکل میں نہیں ہوتا، اس پوری کائنات کو مرتب حالت میں آپ کے سامنے رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اس کا اگر جبر نہ ہو تو ٹائم ایک طرف چلا جائے اور سپیس دوسری طرف، اگر یہ جبر نہ ہو تو میٹر ایک طرف نکل جائے، انرجی دوسری طرف. تو یہ جو ساری چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ مرتب رکھا ہوا ہے یا محفوظ رکھا ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑ کر رکھا ہوا ہے، یہ اسی
جبر کے تحت ہے جس کے ذریعے سے آسمان و زمین اپنی جگہ قائم ہے، انسان کا وجود اپنی جگہ قائم ہے۔ جیسے ہی آپ کو اس چیز کو آپ اس طرح سے دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کو ریفرنس دیں گے، ایٹریبیوٹ کریں گے، لیبل کریں گے، تو یہ لیبلنگ ٹیکنیک آپ کو ہیلپ کرے گی کہ آپ کائنات کی جو توجیہ ہے اس میں ایک اور بہت بڑی توجیہ شامل کر لیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں اپنی صفات، اپنے اسماء اور اپنے افعال کے ذریعے سے موجود ہونا۔ یہ کیا کرے گی؟ آپ کے اندر تزکیہ کرے گی اور باہر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذات کے حوالے سے قرب محسوس کروائے گی اور آپ کا یقین اور ایمان بڑھائے گی۔ اس حوالے سے ہم ایک ایک قسم کو اگلی ویڈیوز میں لیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ یہ لیبلنگ ٹیکنیک کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، جو نہ صرف ذکر کے اوپر ہمیں قائم کرے، تسبیح کی ہمیں عادت ڈالے، اللہ کی یاد کو بڑھانے کا ہمیں شوق اور ذوق عطا فرمائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس فکری جہت کو بھی اوپن کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے رہیں اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ جو ذکر اور فکر ہے، اللہ کی یاد اور آپ کی یہ فکری جہت جسے میں اس ویڈیو میں لیبلنگ ٹیکنیک کر رہا ہوں، اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ اس ان اے گریٹ ڈیل، اگر ہم اس کے اوپر دھیان دیں، میں بھی اور آپ بھی، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد اس پر لیبل کرنا کائنات کو بھی اور اپنے وجود کو بھی، یعنی فکر، یہ کس حد تک ہمیں فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ اندر ہمیں یہ تزکیہ دے جائے گا اور باہر اللہ کی معرفت دے جائے گا۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ خیالات شیئر کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ باعث سعادت بھی بنائے گا اور اس کا ہمیں فائدہ بھی ہوگا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔